سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی مبینہ ڈرگ کوئین پنکی کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ ملزمہ انمول کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے، 8-9 سال سے میرے پیچھے لگے ہو، ریٹائرڈ ہو جاتے ہو مگر مجھے پکڑ نہیں پاتے۔ ملزمہ نے مزید کہا کہ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کر دو گے پنکی کی طرح برانڈ بن جاؤ گے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، پنکی کو پکڑیں گے۔ انمول نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پورے کراچی میں کام کر رہی ہوں، اگر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ پورے کراچی میں اندھیر ڈال رکھا ہے۔ کراچی گارڈن تھانے میں منشیات فروش خاتون انمول عرف پنکی کے خلاف سند نارکوٹکس ایکٹس اور غیر قانونی اسلحہ کی دفعات کے تحت 2 مقدمات درج کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق بلار آرکیڈ کے فلیٹ پر کارروائی کے دوران 1240 گرام تیار کوکین، 15 کیپسول مختلف کیمیکلز اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انمول عرف پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ کراچی میں منشیات فروش انمول عرف پنکی کی عدالت میں پیشی کے دوران SOPs اور قواعد کی خلاف ورزی، ملزمہ کو بغیر ہتھ کڑی کی عدالت پیش کرنے پر IGC نے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا۔ واقعے میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب متعلقہ تفتیشی افیسر اور عملے کو فوری طور پر معطل کر کے گارڈن ہیڈ کوارٹر ساؤتھ رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ IGC نے معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے سینئر آفیسرز پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اسی حوالے سے کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے کی رہائشی انمول مبینہ ڈرگ کوئین پنکی کیسے بنی، ملزمہ کے ساتھ کون کون ملوث، تفصیلات ABN نیوز پر۔ ملزمہ 10 سال سے کراچی اور ملک کے بڑے شہروں میں کوکین کی بڑی ڈیلر سمجھی جاتی ہے۔ ملزمہ کا نام پہلی بار 2020 ڈیفینس میں ڈاکٹر مہا قتل کیس کے سامنے آیا۔ قصور کے پنکی کراچی میں جمشید کوارٹر بلوچ پاڑے میں رہتی ہے۔ پنکی کے خلاف 2021 اور 2022 میں گزری اور درخشاں نے بھی 10 مقدمات درج ہوئے۔ ملزمہ اس سے قبل درخشاں پولیس کے ہاتھوں میں گرفتار ہو چکی ہے، لیکن ضمانت پر باہر آ گئی تھی۔ انمول اور پنکی کی ساتھی ٹک ٹاکر بابرا اور ویبو کو بھی درخشاں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہوئی۔ ملزمہ کی ایک اور ساتھی سائمہ عرف ہیرا مساج سینٹر چلاتی تھی۔ سائمہ کا سابق شوہر منشیات فروش تھا۔ سائمہ نے دوسری شادی کرنے کے بعد پنکی کا نیٹ ورک چھوڑ دیا۔ پنکی کا ساتھی عدیل عرف وکی بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بلال علی سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں آج جو ہے وہ انمول عرف پنکی کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور سب سے شہر کی سب سے بڑی کوئین جو ہے انمول عرف پنکی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ہاتھ جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ آ گئی تھی، لیکن آج جو ہے اس کی گرفتاری بھی ظاہر کی ہے۔ ظاہر کرنے کے بعد پولیس نے انمول عرف پنکی کی باضابطہ گرفتاری بھی ظاہر کی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے انمول عرف پنکی کوئین کیسے بنی، ملزمہ کے ساتھ کون کون ملوث، تفصیلات جو ہے ABN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلوں کہ ملزمہ 10 سال سے کراچی کے اور ملک کے بڑے شہر میں کوکین کو ایک بڑی ڈیلر جو ہے سمجھی جاتی تھی۔ ملزمہ کا پہلی دفعہ جو ہے نام 2020 ڈیفینس ڈاکٹر مہا قتل کیس کے سامنے جو ہے وہ آیا تھا۔ ملزمہ کے آبائی تعلق قصور، جبکہ کراچی رہائشی جو ہے جمشید کوارٹر بروچ والے کی جو ہے وہ تھی۔ انمول اور پنکی کے خلاف 2021 اور 22 میں گزری اور درخشاں میں 10 مقدمات جو ہے وہ درج تھے۔ اس سے قبل بھی جو ہے انمول پنکی کے ساتھی ٹک ٹاکر بابر اور بیبو بھی درخشاں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو چکی ہیں۔ اس کا جو سابق شوہر منشیات فروش، لیکن سائمہ نے اب دوسری شادی کے لیے پنکی کا نیٹ پر جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں پنکی کے ساتھی عدیل اور فکی بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ ملزمہ کا ایک اور ساتھی جو مبینہ طور پہ پولیس والا بتایا جاتا ہے کامران، جو آج کل روپوش بھی ہے۔ ملزمہ انمول پنکی پوش علاقے اور خاص طور پر تعلیمی اداروں میں منشیات جو ہے وہ سپلائی کرتی تھی۔ ملزمہ نے منشیات کی تفصیلات میں بائک رائڈر جو ہے وہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ ملزمہ سے اسلحہ، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر نشہ برآمد جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمہ کراچی میں منشیات ڈیلنگ اور سپلائی کے ایک منظم اور وسیع نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد انمول کی جو ہے مبینہ جو ہے آڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آئی۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کا AS لیول ریاضی کا دوسرا پرچہ بھی لیک ہو گیا۔ IBCC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملاح کی ریاضی کا دوسرا پرچہ لیک ہونے کی تصدیق۔ سربراہ IBCC غلام علی ملاح کا کہنا ہے کہ کیمبرج کے پرچے مسلسل لیک ہو رہے ہیں، ہم کیمبرج کے آفیشیل موقف کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عابدہ خان۔ جی عابدہ، آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آج ہونے والا میتھ کا جو پیپر ہے کیمبرج کا 2 کا وہ پرچہ بھی وقت سے پہلے جو ہے لیک ہو چکا ہے، اور کیمبرج
کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پیپر لیک ہونے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور دیکھا گیا کہ آج تیسرا پرچہ جو تھا کیمبرج کا وہ بھی جو ہے واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ 11 مئی 2026 کو دوپہر 3 بجے ہونے والا پرچہ جو ہے مبینہ طور پر وقت سے پہلے گردش کرتا رہا، جس کے اوپر طلبہ جو ہے وہ خاصے پریشان ہے۔ یہ وہ طالب علم ہے جو محنت کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ پیپر وقت سے پہلے آؤٹ ہوتا ہوا مختلف سوشل میڈیا پر بھی ان کو ملا، اور جب پیپر آیا اور انہوں نے دیکھا تو سیم وہی پیپر تھا جس پہ طلبہ جو ہے خاصے پریشان ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس پیپر کو بالکل ہی سیریس نہیں لیا تھا، بہت محنت کی تھی، اور متعدد طلبہ کے مطابق امتحان شروع ہونے سے پہلے۔ جی بہت شکریہ عابدہ خان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اسلام آباد میں 12 ارب روپے کے مبینہ پیٹرول انویسٹمنٹ سکینڈل میں بڑا انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ ABN نیوز نے مبینہ افراد نیٹ ورک سے جڑے متعدد پیٹرول پمپس کا سراغ لگا لیا۔ متاثرین کو بڑے اور معروف پیٹرول پمپس منافع بخش پروجیکٹ کے طور پر دکھائے جاتے تھے۔ گلبرگ گرین، پرانے ایئرپورٹ ہاؤسنگ، بحریہ ٹاؤن، DHA2، DHA5 اور ترامڑی کے پیٹرول پمپس کے نام سامنے آنے لگے۔ متاثرین کا دعویٰ ہے کہ ابتدا میں باقاعدگی سے منافع دے کر اعتماد حاصل کیا گیا، بعد ازاں اچانک ادائیگیاں رکی تو اربوں روپے کا مبینہ فراڈ بے نقاب ہو گیا۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں زمان مغل کی یہ رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق منافع ماڈل کے ذریعے اربوں روپے کی سرمایہ کاری اکٹھی کی گئی۔ پیٹرول ذخیرہ اور قیمتوں میں اضافے سے غیر معمولی منافع کی کہانیاں سنا کر لوگوں کو سرمایہ کاری پر آمادہ کیا جاتا رہا۔ مرکزی ملزم عادل اکرم سے متعلق بھی حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق عادل اکرم اڈیالہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر تھا، بعد ازاں KP پولیس اسے ایک اور مقدمے میں خیبر پختونخوا منتقل کر لے گئی۔ قانونی حلقوں میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ ملزم گزشتہ 2 ہفتوں سے مبینہ جسمانی تحویل میں کیوں ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عادل اکرم پر دباؤ اور مبینہ تشدد کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بااثر حلقے اہم نام سامنے آنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے بعض افسران کے نام بھی تحقیقات میں زیر گردش ہیں۔ اطلاعات ہیں بعض افسران نے فرنٹ مینوں کے ذریعے سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ شانگلہ میں شدید ژالہ باری اور موسلادھار بارش نے زرعی نظام کو شدید متاثر کر دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق بارش اور ژالہ باری کے باعث فصلیں، سبزیاں اور میوہ جات کے پودے تباہ ہو گئے، جس سے کاشتکاروں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلسل خراب موسم کے باعث زرعی زمینوں کی صورتحال بھی متاثر ہے اور کئی علاقوں میں کھڑی فصلیں خراب ہو گئی ہیں۔ مقامی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ موسم کی شدت نے ان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ متاثرہ افراد نے حکومت سے فوری امداد، سروے اور نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیب کراچی نے ملک ریاض حسین کی ذاتی رہائش کے لیے تعمیر کی گئی ایک بڑی حویلی منجمد کر دی، جو ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے نام پر علی والا کے نام پر بحریہ ٹاؤن کراچی میں واقع ہے اور 67 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ علی والا بحریہ ٹاؤن کراچی کے پہاڑی علاقے میں تعمیر کی گئی اور اس میں جدید ترین سہولیات موجود ہیں، جن میں ہیلی پیڈ، منی چڑیا گھر، سوئمنگ پولز وغیرہ شامل ہیں۔ دبئی انکوائریز میں نیب نے 1338 ایکڑ اراضی بھی منجمد کر دیا، جس پر الزام ہے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور اس زمین پر بحریہ گرینز اور مختلف سیکٹرز تعمیر کیے جانے تھے۔ یہ اراضی حکومت سندھ کی ملکیت ہے۔ نیب نے بحریہ ٹاؤن 2 کی مکمل 3150 ایکڑ زمین بھی منجمد کر دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد سمیت ملک بھر میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جدید اور پائیدار نظام متعارف کروانے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کے لیے جامع روڈ میپ تیار کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے سالڈ ویسٹ سے توانائی بنانے کے لیے ایک جامع لائحہ عمل تجویز کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹاسک فورس جدید ٹیکنالوجی، عالمی تجربات کی روشنی میں سفارت شار مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم کی مجوزہ ٹاسک فورس میں نجی شعبے اور بین الاقوامی شہرت کے ماہرین کی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سالڈ ویسٹ سے توانائی پیدا کرنے سے درآمدی ایندھن پر انحصار مزید کم ہوگا اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔